بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بات چل رہی تھی محبت کی کہ اہل محبت کون لوگ ہیں، جن کے دلوں کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، ان کو چن لیا ہے۔ وہ نایاب قسم کے لوگ ہیں اور پہلے دن سے سلیکٹڈ ہیں، منتخب شدہ ہیں۔ کوئی بندہ ریاضت سے، کوئی عبادت سے، کوئی خدمت خلق سے محبوب بنتا ہے، لیکن جن کو اللہ پہلے دن سے منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، وہ چند ایک لوگ ہیں، وہ ہر کوئی نہیں بن سکتا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی عنہ ایک جنون کی کیفیت تک عشق و محبت کی مستی میں گم تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ لوگ ان کو پتھر مارتے تھے، بچوں سے کہا کرتے تھے چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارا کرو، بڑے پتھروں سے زخم بن جاتے ہیں، وضو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ، محبت کسے کہتے ہیں؟ کسی پسندیدہ شے کی طرف میلان طبع کا نام محبت ہے، اور جب یہ میلان، یہ جھکاؤ شدت اختیار کر جائے تو اسے عشق کہتے ہیں، اور اس میں زیادتی ہوتی رہتی ہے، بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، اضافہ ہوتا رہتا ہے عشق میں۔ العشق یحرک ما سوی اللہ، اور عشق جب ہوا جاتا ہے تو اللہ کے علاوہ ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ اس کی مثال حضرت زلیخا، مجنو، لیلی، شیری، فرہاد، سسی، پنو بے شمار ہیں۔ مجنو سے کسی نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اسے نام پوچھا، بولا لیلی۔ ایک دن کسی نے اس سے کہا کہ کیا لیلی مر گئی؟ تو مجنو نے جواب دیا، لیلی نہیں مری، وہ تو میرے دل میں ہے، اور میں ہی لیلی ہوں۔ ایک دن جب مجنو کا لیلی کے گھر سے گزر ہوا تو وہ ستاروں کو دیکھتا ہوا گزرنے لگا۔ کسی نے کہا نیچے دیکھو شاید تمہیں لیلی نظر آ جائے، تو مجنو بولا میرے لیے لیلی کے گھر کے اوپر چمکنے والے ستاروں کی زیارت ہی کافی ہے۔ گلی میں چلتے ہوئے کالے کتوں کو گلے سے لگا لیتا تھا، ایک نسبت سے لیل کالی ہوتی ہے، حالانکہ اس کا رنگ کالا نہیں تھا، لیل سے منسوب ہے رات، تو اس لیے ہر کالی چیز سے وہ محبت کرتا تھا۔ ایک دفعہ کسی نمازی کے آگے سے گزر گیا تو اس نے اس کے بلا کر تھپڑ مارا، ڈانٹا، ڈبڈا، جو کچھ کیا۔ اس نے کہا کہ کیسی تیری نماز، میں تو دنیا کے کسی بندے کے عشق میں مبتلا ہوں، مجھے خبر نہیں، مجھے تو اس کے علاوہ نظر ہی کوئی نہیں آتا، اور تو کس کی عبادت کر رہا ہے کہ تیرے سامنے سے گزرا تو تیرا خیال میری طرف آ گیا؟ کیا تیرے سامنے وہ وحدہ لا شریک، وہ محبوب، وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات، کس کی عبادت کر رہا ہے؟ کس کے سامنے رکوع اور سجود کر رہا ہے؟ اس چھوٹی سی بات نے اس بندے کو سبق سکھا دیا۔ اور جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، اس کی زبان سے جو الفاظ عطا ہوتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، ان الفاظ کے اوپر غور کرے تو وہ ساری زندگی اپنے سجدے میں گزار لے کہ میں کس کے سامنے سربا سجود ہوں، وہ رکوع سے کبھی سر نہ اٹھائے۔ ایک بندہ جو رکوع کرتا، سجدہ کرتا، تو اللہ سے فرماتا کیوں اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے، جا، میں نے تیری کسی عبادت کو قبول نہیں کیا۔ لوگ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر کہتے تھے کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، جب اللہ تمہاری کسی چیز کو منظور نہیں کرتا تو پھر کیوں کرتا ہے؟ تو وہ جواب دیتا، کیا اللہ بھی تمہیں ایسا کہتا ہے؟ میرا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے نا، ایک لنک ہے، تو وہ مجھے کہتا ہے نا، تمہیں کیوں نہیں کہتا؟ یہ ایک محبت کا اعلیٰ اور عمدہ طریقہ ہے کہ جب مخلوق اپنے خالق سے باتیں کرنا شروع کر دے، جب مرزوق اپنے رازق سے مانگنا شروع کر دے، تو یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ بڑھتا جاتا ہے، یہ کم نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ جھلک کسی کی دیکھ لینا تو وہ کم نہیں ہوتی۔
لیلا خیرات تقسیم کر رہی تھی تو مجنو بھی اپنا کاسا لے کر حاضر ہوا، لوگوں کو دے رہی تھی، بانٹ رہی تھی، اور جب مجنو کا کاسا سامنے گیا لے کے دے مارا، زمین کے کرچیاں کرچیاں کر دیا۔ کسی نے پوچھا اب تو بھی کس سے مانگے گا، تو میرا تو کاسا ہی ٹوٹ گیا۔ مجنو نے رقص کرنا شروع کر دیا کاسا ٹوٹنے کے بعد۔ لیلا کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرا محبوب و محب میرے آ کے ہاتھ پھیلائے۔ اس نے کہا کہ تم سارے فقیر جو جمع ہو، تمہارا پیالہ، تمہارا کاسا، تمہارا وہ برتن لے کے کیوں توڑا؟ آخر اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے نا، اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، توڑ دیا۔ اپنا وہ مقام پیدا کرو کہ جب رب کی بارگاہ میں، جب کعبے کے سامنے بھی ہو تو زبان سے کچھ اپنی خواہش کا اظہار نہ کرو۔ وہ تو دلوں کے بید کو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ یہ محبت کی سب سے اعلیٰ مثال ہے کہ بندہ کچھ مانگے، کچھ کہے، کوئی سوال کیے، اپنی من کی ساری مرادیں پالے۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے یا تو وہ پہلے دن سے منتخب شدہ ہو، یا پھر وہ ریاضت ہو، یا پھر وہ عبادت ہو، یا وہ خدمت خلق ہو بے ریا، تو پھر جا کے کہیں یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ اگر انتخاب شدہ نہ ہوں تو کیا اللہ کو 1,24,000 بندے ملے تھے؟ باقی اربوں کے خربوں کے حساب سے کائنات ہے، وہ اس کے مختص منتخب، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ اپنے رسولوں سے چن لیتا ہے۔ 313 رسول، 1,24,000 نبی پیغمبر۔ کیا پوری کائنات میں محبوب الہی صرف نظام الدین اولیاء کو کیوں کہا جاتا ہے؟ محبوب سبحانی غوث پاک کو کیوں کہا جاتا ہے؟ معروف کرخی، باجدید بستامی، جنید بغدادی، سلطان باؤ، داتا علی اجبری، معین الدین مجدد الفسانی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، میر علی شاہ، کن کن بزرگوں کے نام گنوائیں؟ کوئی ریاضت سے، کوئی عبادت سے، کوئی خدمت خلق سے، کوئی پہلے دن سے منتخب شدہ۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ایسے غرق ہو جاؤ کہ تمہیں اپنے زبان حال سے کچھ کہنا ہی نہ پڑے۔ جب حضرت منصور حلاج کو قید میں 18 دن گزر گئے تو حضرت شبلی علیہ رحمہ نے ان کے پاس جا کر دریافت کیا، اے منصور محبت کیا ہے؟ منصور نے جواب دیا، آج نہیں کل یہ سوال پوچھنا۔ جب دوسرا دن ہوا اور ان کو قید سے نکال کر مقتل کی طرف لے گئے تو وہاں منصور نے شبلی کو دیکھ کر کہا، محبت کی ابتدا جلنا اور انتہا قتل ہونا ہے۔ کہا قتل ہونا ہے۔ یہاں ایک بات یہ ہے کہ اسی شبلی نے جب لوگ رجم کر رہے تھے، منصور کو پتھر مار رہے تھے، تو حضرت شبلی نے ایک پھول مارا، چیخ نکل گئی منصور کی۔ شبلی بھی بڑے حیران ہوئے، کہا دوست میں نے تو بادشاہ کے حکم کے مطابق، لوگ پتھر مار رہے تھے، میں نے تجھے پھول مارا، پتھر کھا کر مسکرا رہا ہے، پھول کھا کے چیخ پڑا، وجہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ کہا دوستی کا حق ادا کیا ہے، محبت کا حق ادا کیا ہے، لوگ پتھر مار رہے ہیں، مسکرا رہا ہوں، تیرا پھول کھانے کے بعد، تیرا پھول مارنے کے بعد میرا چیخنا اس بات کی علامت ہے، اس بات کا راز ہے کہ کہیں لوگ تمہیں نہ اذیت دیں میری وجہ سے، کہ سارے تو پتھر مار رہے ہیں اور یہ اس کی محبت کا اظہار کر رہا ہے، یہ اس کے ساتھ رعایت برت رہا ہے، کہیں تو عتاب میں، عذاب میں نہ آ جائے، اس لیے میں نے چیخ ماری کہ لوگ یہ سمجھیں کہ پتھر سے زیادہ اس کو درد شدت کا ہوا، وہ پھول سے ہوا ہے۔ تو نے اپنی دوستی کا حق ادا کیا، میں نے اپنی دوستی کا حق ادا کیا، تو نے اپنی محبت کا اظہار کیا، میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ یہ راز وہی جانتا ہے جس کے ساتھ یہ بات بیتتی ہے۔ بڑھ کے مارنے والے، منافقت کرنے والے، دکھاوا کرنے والے، اپنے علم کے اوپر اترانے والے، غرور اور گھمنڈ کرنے والے، ان چیزوں سے آری ہیں۔ آج
سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی سے کوئی بات ڈکی چھپی نہیں رہتی، بڑے بڑے مذاکرے مجادلے کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے لکھا ہے مناظرہ نہ کیا کرو، مجادلہ کی صورت اختیار کر جائے گا، ادھر سے بھی قرآن، ادھر سے بھی قرآن، ادھر سے بھی حدیث، ادھر سے بھی حدیث، کس کس کا جواب دو گے؟ ایک بندہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے، اور دوسرا بھی کالا کالا رسول اللہ کہہ رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے قال اللہ تعالیٰ، دوسرا بھی کہہ رہا ہے قال اللہ تعالیٰ۔ سمجھنے والے کیا سمجھیں گے؟ کس کی بات کو اپنائیں گے؟ دیکھ لو آج یہی روش چل پڑی ہے۔ گدھے کا پیشاب پینا حلال ہے یا حرام ہے؟ یہی مسئلہ چلا تھا تاتاری دور میں، اور یہی دین الہی کی بنیاد بنا تھا۔ تو اس لیے مذاکرات سے، مجادلات سے، مناظرات سے پرہیز کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا وہ ثبوت دیا جائے کہ ہر چیز تجھ پر عیاں ہو جائے۔ لیکن یہ کائنات کا ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے، ایسا ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام رسولوں، انبیاء، سلف صالحین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عقیدت اور محبت اور احکامات کی پیروی میں رکھے۔ یہی دنیا کا نتیجہ آخرت میں جا کر اس کی ملاقات اور اس کے دیدار کی صورت میں ہوگا۔ لوگ وہاں بھی، محی الدین ابن عربی، یہ فتوحات مکیہ مشہور کتاب ہے، لکھتے ہیں کہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، بیوی کو اپنے ساتھ چمٹا کے سوئے ہوئے ہیں، محبت کر رہے ہیں رب کے ساتھ۔ رب کے ساتھ محبت ہو تو بیوی کیا ہے؟ جنت کی نعمتیں، امام غزالی نے لکھا ہے، تم تو جنت کی نعمتوں کے لیے عبادت کر رہے ہو، کون سی خدا کی رضا کے لیے کر رہے ہو؟ رابعہ بصری سے پوچھو نا، یا اللہ اگر جنت کی خاطر میں تیری عبادت کر رہی ہوں، جنت کو میرے اوپر حرام کر دے، اور دوزخ کے ڈر کی وجہ سے کر رہی ہوں، اس دوزخ کو میرے اوپر لازم کر دے، میں تو تیری رضا چاہتی ہوں۔ یہ رب کی رضا ہے، یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کی عقیدت ہے۔ اس بات پہ بیان کرنا شروع کر دیں، اپنی آپ بیتیاں، لوگوں کی کہانیاں، قصے، واقعات، حکایات، زندگی بیت جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو اپنے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اس کا رنگ جب چڑھ جاتا ہے نا اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا، پھر دنیا کی ہر چیز بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب کے حضور سر بسجود ہونے کی توفیق عطا کرے۔